بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، انسان کے دو گھر ہیں، ایک کو کہتے ہیں دار الآخرہ اور ایک کو کہتے ہیں دار الدنیا۔ چونکہ انسان ہمیشہ دنیا کے گھر کی تلاش میں ہی رہتا ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ انسان جب صرف دنیا کے گھر کے پیچھے ہی بھاگتا رہے گا تو آخرت تو ویسے ہی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر آخرت کے پیچھے بھاگے گا تو دنیا خود بخود ملے گی اور عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ میرے دل سے دنیا کی ہوس نکل جائے اور مجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنا گھر اور نعمتیں عطا فرما دے، عزت شہرت عطا فرما دے، اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات کو بیان فرمایا ہے۔ ان آیتوں میں سے ایک آیت کا یہ حصہ اپنا وظیفہ بنا لیں، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اپنا گھر بھی عطا فرمائیں گے اور دنیا کے اندر اسے مضبوطی بھی عطا فرمائیں گے، اور دنیا کی لالچ ہوس اس کے دل سے نکال دیں گے، اور آخرت کی فکر اس کے اندر پیدا ہوگی۔ اس کو دنیا میں عزت بھی ملے گی، اس کو دنیا میں شہرت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ آج کے دور میں ایک خاص طبقہ ایسا ہے جس کے اندر یہ شدت پائی جاتی ہے، لالچ، حرص، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہمیں بہت سے میسج آتے ہیں، کوئی اپنی بیوی کے لیے، کوئی اپنے شوہر کے لیے، کوئی اولاد کے لیے کہتے ہیں کہ وہ پیسے کی لالچ میں حد درجے مبتلا ہو چکے ہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے، ان کے دل سے یہ دنیا کی لالچ ہوس نکل جائے۔ اب ان کے اندر پیسے کی لالچ ہوس اتنی شدید ہو گئی ہے کہ انہیں اب اپنے رشتوں کا بھی احساس ختم ہو چکا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان کے اندر پیسے کی لالچ ہوس آتی ہے، انسان اپنے رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیتا ہے، اسے رشتے کی کوئی قدر ہی نہیں رہتی، اسے بس صرف پیسہ ہی پیسہ نظر آتا ہے۔ تو انسان کا اپنے اللہ سے تعلق مضبوط رہے، انسان کو اپنے رشتوں کی قدر ہو، آخرت کی فکر ہو، اس کے لیے بہترین وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ ہے، اس آیت کا یہ حصہ اپنا وظیفہ بنا لیں، خود اپنے لیے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت کا ذوق عطا فرمائے گا، آخرت کی طرف اپنا مال منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور اگر وہ کسی کے لیے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی ہوس، تڑپ، لالچ مٹا دے گا، اور اس کو دنیا میں اپنا گھر بھی دے گا، عزت بھی دے گا، اور آخرت میں بھی گھر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہ دونوں سوچیں اپنے اندر رکھنے والا ہی کامیاب ہے، کیونکہ خالی دنیا کی لالچ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کی نظر سے گرا دیتی ہے، اور اللہ کا اصول ہے اللہ سے صرف دنیا ہی مانگتا ہے، اس کے پیچھے ہی بھاگتا رہتا ہے، اللہ اسے آخرت نہیں دیتے، اور جو آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر دنیا اسے خود مل جاتی ہے اور عزت بھی۔ صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ غربت میں تھے اور آخرت کے پیچھے بھاگنا شروع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی، کلمہ پڑھا، تو پھر صحابہ کا یہ عالم تھا کہ ایک صحابی کے پاس پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 1000 نوکر تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ریوڑیوں کے ریوڑ تھے۔ اب یہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے دینا شروع کی، کیونکہ انہوں نے آخرت مانگی، اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی دے دی اور آخرت بھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنیر خالی لے کر مدینہ ہجرت کی، کچھ بھی پاس نہیں تھا، پنیر تھوڑا سا لیا اور بازار میں نیچے رکھ کر بیچنا شروع کر دیا، جیسے ٹھیلا لگاتے ہیں، مگر ان کے پاس ٹھیلا بھی نہیں تھا، اور زمین پہ رکھ کر پنیر بیچنا شروع کیا، بیچا پھر بیچا پھر بیچا، لیکن وہ صدقہ بھی کرتے تھے، اس لیے نہیں پیسہ بنا رہے تھے کہ ہم محل بنا لیں، کوٹھیاں بنا لیں اور صرف دنیا ہی کے پیچھے پڑ جائیں۔
بلکہ وہ آخرت کو راضی کرنے کے لیے کچھ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے تھے، کچھ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے تھے، کچھ اسی مال میں مال ملا کر مزید اضافہ کرتے تھے، صدقہ جاریہ کرتے تھے، لوگوں میں بانٹتے تھے۔ یوں کرتے کرتے ہزاروں سونے کی اشرفیاں، ہزاروں گھوڑے، ہزاروں بکریاں انتقال کے وقت آپ نے ترکہ چھوڑا۔ اور یہ وہ ہے جو کم سے کم لکھا مفسرین نے، کیونکہ آخرت کے پیچھے بھاگے دنیا خود مل گئی۔ جو آیت کریمہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو مرد عورت اس کو اپنا وظیفہ بنائے گا، زیادہ نہیں، صرف 7 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے دنیا نکال دے گا اور آخرت ڈال دے گا، اور دنیا آپ کے پیچھے آئے گی اور آپ آخرت کے پیچھے ہوں گے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے ہیں اور آخرت کے لیے تو ہمارے پاس کچھ ٹائم ہی نہیں ہے، اور دنیا ہم سے بھاگ رہی ہے۔ دنیا دوستو، دنیا کا اصول ہے، اگر آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے وہ آگے بھاگے گی، آپ اس سے بھاگیں گے وہ آپ کے پیچھے آئے گی۔ اور یہ آیت کریمہ دنیا آپ کے پیچھے لگاتی ہے، اور وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 کا صرف یہ حصہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے صرف 7 مرتبہ، اور بس صرف یہ حصہ آخرت کا گھر بہتر ہے، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں، دل جن کا اللہ کی طرف ہے۔ آپ یہ 7 بار روز پڑھیں یا 21 دن 70 بار روز پڑھیں گا عشاء کے بعد، اور دعا کرے گا، اللہ اسے آخرت بھی دے گا اور دنیا میں بھی گھر دے گا، کیا ہے گھر دے گا، اگر یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو چونکہ اللہ سے آخرت مانگ رہا ہے نا، اس لیے نقد یہاں ہے، ادھار وہاں ہے۔ تو آپ اس عمل کو ابھی سے شروع کر دیں، اپنے لیے پڑھیں، دوسروں کے لیے پڑھیں، دعا کریں، آپ کے دل سے دنیا کی لالچ نکل جائے گی اور دل پرسکون ہو جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بہترین گھر کون سا ہے، یہاں کا نہیں، یہاں تو بڑے بڑے چھوڑ کر چلے گئے۔ جو گھر بنایا تھا قارون نے، اس میں وہ داخل ہی نہیں ہو سکا، اتنی بڑی جنت بنا دی تھی، اس نے قدم پہلا رکھا، روح قبض ہو گئی۔ یہ تو کہاں بہتر ہوا، دنیا کا گھر بڑے بڑے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، گھر بناتے بناتے ساری زندگی کی پینشن لگا دیتے ہیں، سارا پیسہ لگا دیتے ہیں، بچوں کی شادیاں کر کے کہتے ہیں اب فارغ ہوئے ہیں، اب گھر بناتے ہیں، مگر گھر بنانے کے 1 مہینے 2 مہینے کے بعد وفات پا جاتے ہیں۔ اس گھر کا کیا فائدہ ہوا جس میں رہ ہی نہ سکے؟ وہ گھر جس میں ہمیشہ ہم رہیں گے وہ آخرت کا گھر ہے، جہاں سے کوئی آپ کو نکال ہی نہیں سکے گا، کوئی قبضہ بھی نہیں کر سکے گا۔ اس گھر کے لیے اللہ سے دعا کریں، یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو دنیا میں خود بخود گھر ملے گا، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، پیسہ ملے گا، سب کچھ ملے گا انشاءاللہ، یہاں کا کا ملے گا انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی وہ تو لازمی ملے گا ملے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیں۔ جزاک اللہ۔